رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، تسی تے میں سارے عزیزم زریاب دے والد دی اصال ثواب واسطے، اپنے ساریاں عزیزاں واسطے، اپنے آپ واسطے بخشش دی دعا واسطے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو دعائے بخشش کرن تو پہلے جس طرح پہلے علامہ صاحب دعا دی شرعی حیثیت تے چند احادیث سانو ساریاں نو سنائیاں اور ساڈا ایمان اور یقین پختہ ہویا، تو چند گزارشات اس اعتبار نال موقع دے تے بندہ ناچیز بھی تبلیغ دین دی نیت تے پیش کرے گا۔ انسان جیڑا ہے نا، انسان اس نو خالق کائنات نے بے مقصد نہیں پیدا فرمایا، با مقصد پیدا فرمایا۔ کوئی شے بھی اللہ نے کائنات وچ فضول نہیں بنائی۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ میں تھوڑی جی گفتگو کرنی ہے، زیادہ لمبی گفتگو ختم شریف تے نہیں ہوندی، لوگاں جانا ہونا اور کافی معاملات ہوندے نے، محفل تے نہیں نہ ہوندی کوئی۔ چپ کرو اے بابے ہوئے، میری گل سنو، محفل تے بیٹھے ہو گئے تو پھر اپنیاں نہیں کری دیاں۔ عزیزوں اور ساتھیوں، جدوں
قرآن اور سنت دی بات ہوئے تو پھر انہوں دھیان نال سنی دا ہے، اپنیاں پیاں ہوندیاں ہون تو پھر ہر کسی نے حق کے وہ اپنیاں کرے پیا۔ حضرت انسان اللہ دا زمین تے نائب ہے، انسان زمین تے اللہ دا خلیفہ ہے، نائب ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق تو انسان نو اشرف بڑھایا ہے، شرف والا نہیں، اشرف۔ اشرف دا مطلب ہوندہ ہے سب تو زیادہ شرف والا۔ انسان نو اشرف المخلوقات بنایا، مخلوقات جو سب تو زیادہ شرف عطا کیتا انسان۔ مخلوق اللہ اور بھی بنائیے، مثلا انسان تو پہلے اللہ نے فرشتے بنائے، مگر فرشتیاں نو اللہ پاک نے جدو خلق فرمایا ہے انہاں میں نفس موجود نہیں رکھیا، کسے فرشتے وچ نفس نہیں، کیونکہ یہ نفس بندے دے اندر خواہشات پیدا کرتا ہے، کھانے دی، پینے دی، دولت دی، عورت دی، شہرت دی، ہوس نفس پیدا کرتا ہے، گناہ دی طرف انسان کو نفس مائل کرتا ہے۔ تو فرشتیاں میں اللہ نے او پرزہ ہی نہیں لایا جیڑا گناہ دی طرف لے جانا، لہذا فرشتیاں تو اللہ حساب نہیں لوے دا، کیونکہ انہاں گناہ ہی نہیں کرنا، گناہ بڑا پرزہ ہی نہیں تھے، حساب کا دا۔ انہاں میں عقل رکھیا اللہ نے، صرف نفس نہیں لگایا۔ پھر اللہ نے حیوانات پیدا کیتے، اے مجھاں، گاواں، جانور سارے، انہاں نو اللہ نے نفس دیتا ہے، عقل نہیں دیتا۔ انہاں وچ خواہش پیدا ہوندی ہے کھانے دی، پینے دی، جماع دی، لیکن انہاں وچ سوچن دی صلاحیت نہیں۔ ہر جانور اپنی اپنی بولی بولدا ہے، اس کدی دوجی سکھی نہیں۔ گائے اپنی بولی کدی بدلی نہیں، بھینس اپنی بولی کدی بدلی نہیں، انہوں نے جڑی دے کے گلدا ہے وہ وہی بول دے۔ نفس ہے عقل میں، فرشتیاں وچ عقل ہے، نفس نہیں۔ جدو خالق نے بندہ بنایا، انسان بنایا، تو اللہ نے نفس بھی وچ رکھیا تے عقل دا نور بھی رکھیا، تے نال فرمایا میں اور کسے مخلوق تو حساب نہیں لینا، کیونکہ انہوں نے میں ونڈ ونڈ کے دیتا ہے، تینوں سارا کچھ دیتا ہے، انہوں تیرے کو حساب لینا ہے۔ ساری مخلوق نو اللہ پابند رکھے ہے، انسان نو اللہ آزاد رکھے ہے۔ مخلوق پابند ہے، انسان پابند نہیں، آزاد ہے، مختار ہے۔ انہوں اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے وچ دوویں صلاحیتاں رکھیاں، انسان گناہ دے سگنل بھی قبول کر لیندا ہے تے نیکی دے بھی کردا ہے، مرضی تیری ہے تو اپنا انٹینا گناہ رکھنا ہے یا نیکی والی۔ نال دسے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نیکی کیتی وہ کامیاب ہوئے گا۔ پھر ایک آزادی نہیں دیتی سانو، تسا مرنا اپنی مرضی نالے، اے گل اس اپنے کول رکھی ہے، مرنا تسا میری مرضی نال، نہ تو کوئی اور مار سکتا ہے، نہ تسی آپ مر سکتے ہو، مرنا تسا ادو ہے ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا،
مرنا تساں رب دی مرضی نال ہی اپنی مرضی نال مر نہیں سکتے. تو انسان نو اللہ نے آزاد بنایا ہے. کسے مخلوق تو خالق نے قیامت والے دن حساب نہیں منگنا کہ میں حساب دے. بندے تو رب نے حساب منگنا ہے. تے توانوں یہ یاد کرانا سی بھئی اپنے حساب دی تیاری رکھیا جائے. یہ توانوں سنیا دینا سی وہ مرنا جے تے حساب دینا ہے توانوں سارے ہاں. اس دن دا نا ہی یوم یقوم الحساب رکھیا گیا ہے. اس دن ساڈا ساریاں دا احتساب ہونا ہے. وہ یوم حساب ہے، حساب دا دن نے. جے دن دا نام ہی حساب دا دن نے تو حساب کس دا ہونا ہے؟ اس چیز دا ذہن وچ رکھ. اللہ نے انسان نو آزاد پیدا کیتا ہے. چار چیزاں دا اختیار اللہ بندے نہیں دیتا. توجہ کر دے پائے. جدو انسان ماں دے رحم میں چاہتا ہے نا باپ دی پشت چو اس نو قرآن پاک وچ فرما دے نطفہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. نطفہ ہوندا ہے ماں دے رحم وچ آ جاتا. 40 دن نطفہ رہندا ہے. پھر 40 دن او مدغہ رہندا ہے. پھر 40 دن علقہ. جدو 40 دن تے 40 دن تے 40 دن 4 تنیا 12 120 دن یعنی 4 مہینے لنگ جاندے نا تو اللہ فرما دے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ایتھے اللہ تصویر مکمل کردا ہے. سبحان اللہ. جیسی وہ چاہتا ہے جویں اوندا اپنی چاہت ہوندی ہے اونج دی تصویر انسان دی بنا دیندا ہے. اور اس دی یہ کاریگری ہے، اس دی اے قدرت ہے کہ کروڑاں خرباں انسان بنا دیندا ہے تے تصویر ایک دی دوجے نال رلن نہیں دیندا. واہ میرے مالک تیری کاریگری تو قربان ہو جائیے. ہر تصویر تے سیم انسٹرومنٹ لگے یعنی نک لگا ہے، اکھ لگے، کان لگا ہے، ہونٹ لگے نے. ایکو پرزے لا کے مڑ نہیں رلن دیتا. کمال ہے. یعنی ایک تے ہوندا ہے نا پرزے بدلی دے کسی دا نک کتے ہوندا، کسی دا تھلے ہوندا، کسی دیاں اکھاں تھلے ہوندیاں نا ساریاں دیاں اوتھے لا کے رلن نہیں دیتا. تاں فرمایا ہے انہیں اپنے آپ نو تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ فرماتا ہے تبارک اللہ ہو. پنجابی چاکھاں تے اللہ فرماتا ہے اللہ دے شابہ جنہیں ایڈا سونا بندہ بنایا. سبحان اللہ. تبارک اللہ احسن الخالقین. عزیزان محترم گرامی قدر ساتھیو 4 مہینے بنا کے اجے روح نہیں آئی. اللہ پہنا فرشتہ بھیج دے جا لکھ کے آ ان رزق کتنا ڈینا ہے. بلے 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 بلے. اجے انسان 9 مہینیاں دے بندے باہر آنا ہے. اللہ اجے 4 مہینے ہوئے نے تے اے پہلا انتظام کیتا ہے با اے دی 50 سال 60 سال 100 سال زندگی دا مینیو کی ہے. اس دن نو کس ٹائم کی کھانا ہے، رات نو کی کھانا ہے، دوپہر کی کھانا ہے تے کتھوں کتھوں کھانا ہے وہ لکھیا. قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اللہ ہر انسان دا بایو ڈیٹا او دی گردن وچ لٹکا دیتا ہے. اجے 4 مہینے دا ہو تو
ہر انسان دا بایو ڈیٹا او دی ساری ہسٹری ایک چپ وچ انسٹال کر کے اللہ نے وہ چپ بندے دی گردن وچ کسی جگہ تے فٹ کیتی ہے جڑی سائنسداناں نوں لبدی نہیں پر اس قرآن وچ آکھیا میں فٹ کیتی وَكُلَّ انسان اور یا اللہ وہ کڈنی کدوں ہی فرمایا جدو قیامت دا دن ہونا ہے ادو اللہ وہ چپ بندے دے وچوں کڈ لینی ہے اون دے وچ دو خوبیاں نے چپ وچ جو اس کرنا ہے او دے وچ لکھیا ہے جو ایک کر رہا ہے او دے وچ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ قیامت والے دن کڈ لینی ہے اور کھول کے اگے رکھ لینی ہے اللہ اکبر سنیے ہر انسان دا رزق اس ویلے لکھ دیندا ہے رب بندیاں صبر کرو جیڑا اس لکھ دیتا ہے نا ادوں جدوں اجے اسی 4 مہینیاں دے اجے روح ساڈے چ کوئی نہ آئی وہ ساڈے کولوں کھو کوئی نہ سکدا نہ کوئی جمیا ہے کھون والا احسان سے پتہ لگدا ہے اسی بھج کے رزق اکٹھا کرنا پاگل ہو گئے ہو اللہ قرآن وچ کتنی باری فرمایا واللہ یبسط الرزق لمن یشاء واللہ خیر الرازقین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها میں وہ جانور پیدا ہی نہیں کردا جدے رزق دا انتظام پیڑا نہ کرا تسی قدرت دا اشارہ نہیں سمجھے بندہ ماں دے اندر ہوندا ہے تے غذا اندر ہوندی ہے ماں دیاں چھاتیاں چونا چر دودھ ہی نہیں آوندا جنہ چر پتر جوڑیے چ نہ ہوے جو انسان اندر غذا اندر انسان گود دے وچ آیا ہے تو رب تعالیٰ گود دے وچ اندے منہ دے کول غذا لے آیا ہے واہ میرے مالک میں تیرے انتظام تو صدقے جاؤں تو ہلنے جو کا کوئی نہیں دور جانے جو کا کوئی نہیں جتھے تو زندگی دے ہون دن گزار اے کمڑا بندہ جدو جوڑی چو نکل کے ٹردا ہے نا وہ تو سمجھدا ہے ہن میں آپ کمانا ہے بھلے آدمی نا ساڑی یہ گل ہی نہیں ساڑی یہ ذمہ داری ہی نہیں اس سے تو تے انسان نو ظالم اور جاہل آکھیا انہو کان ظلوما جہولا انسان ظالم بھی ہے تے جاہل بھی ہے انہوں پتہ ہی نہیں لگتا پیا خالق نے ساڑے مقدران دا رزق ادو لکھیا ہے جدو اجے روح ساڑے وچ نہیں آئی روح دے آن تو پہلنا اللہ وہ چیز وچ لکھدا ہے بھئی ان دا رزق کتنا ہے اور اس کتھو کتھو کھانا ہے جنہ بندے آئے تو کھاتا ہے نا یا کھان گے انہ دا ادو لکھیا سی جدو اجے ماں دے رہے میں چاہے بھئی تُسی ڈوگران دے ڈیرے تو جا کے ایس ٹائم دا کھانا کھانا ہے جنہ انہیں لکھیا سی اس تو بعد نہیں کھا سکتے اور جڑا لکھیا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا سوچو میں ایک مثال دیندہ ہونا شادیاں تے جاندے ہو تے سان کارڈ ہوندا ہے فلانے دن تساں ساڈے کول کھانا کھانا بندے تیاڑی پینا روٹی چھڈ دیندے باس نے کارڈ گلیا وہ کول جا کھانا میں خود کھانے شادیاں تے کدی گیا نہیں لیکن اگر جاواں تو میں صبح ناشتہ نہ کراں گا کیونکہ میں اتھو جا کے کھانا تو میرے کو بیلی پوچھے بھئی شاجیہ راج تو کچھ کھا لئیے تو میں نے نہیں یار اسی وہ دے کلو کھاما چلو کچھ تے کھا لو تے کچھ بھی کیوں کھائیے وہ دے کلو کھاما گے اس کارڈ جو کر لیا ہے تو سوال تے پیدا ہوتا ہے بون دے تیڑا اتبار کیوں جب اس کھانا دینا ہے ہو سکتا ہے وہ نہ دے تو جواب ہوتا ہے نہیں وہ بندہ ہے اس گل کیتی ہے کارڈ تے لکھ کے دیتا سو ہن سانو نے روٹی تے دینی بھائی ہو سکتا ہے نہ دے نہیں جو ہویا ہی کدی نہیں بھائی بندے کارڈ چ لکھیا ہے کہ میں تین روٹی دیاں گا تو اس اعتبار کر کے گھروں میں کھانا چھڑ دیتا ہے کہ وہ سن روٹی دینی انہیں کارڈ چ لکھیا ہے تو رب تے قرآن چ لکھیا ہے میں تین روٹی دیاں گا
اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میں زمین اس کوئی کیڑا پیدا نہیں کردا، کوئی وڈے تو وڈا جانور اُنہ چر پیدا ہی نہیں کردا جنہ چر دے رزق دا انتظام نہ کرے۔ جیڑا دانا کھاندا ہے ان مالک دانے دی رزق دیندا ہے، جیڑا کیڑا کھاندا ہے ان کیڑے دا دیندا ہے، جیڑا ماس کھاندا ہے انہوں ماس دا دیندا ہے، جیڑا روٹی کھاندا ہے انہوں روٹی دیندا ہے۔ خالق ہر کسی نوں وہ دی پسند تے چائس تے ضرورت دے مطابق رزق دے رہا ہے، اور پوری مخلوق پریشان نہیں کہ سن رزق کتھوں ملنا ہے، صرف ساریاں تو سیاڑا انسان پریشان ہے کہ میں نے رزق کتھوں ملنا ہے۔ سب تو سیاڑا انسان ہے نا، یہ پریشان رہندا ہے میں نے کتھوں ملنا ہے۔ اندر بڑولے کنک دے بھر کے مڑ بھی پریشان ہے، چولاں نال مٹیاں بھریاں سو تے مڑ بھی پریشان ہے، مثالیاں نال ڈبیاں بھریاں سو تے مڑ بھی پریشان ہے۔ پتہ نہیں ساڈے نال کی بننا ہے، بھائیا صبر کر۔ رزق میرے رب دے ہاتھے چ او کوئی بندہ کسے دا گھٹا بدا سکدا، اے اللہ بندے دے اختیار وچ نہیں دیتا۔ اے وہ چیز ہے جڑی بندے دے اختیار وچ نہیں، بندہ چاہ کے بھی اپنا رزق نہ ودا سکتا ہے تے نہ گھٹا سکتا ہے، اے مالک کول گل۔ توکل کریا کرو تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ جیڑی ڈیوٹی سائیں لائے جے مجھن پٹھیاں پان دی لائے تے وہ کر دے رہو، تے جو ادو ہٹا کے آکھے وائیل ہو جاتے ادے ہو جاؤ، تے جو ادو ہٹا کے آکھے دفتر ٹر جاتے ادے ٹر جاؤ۔ ساڈا کام ٹردیاں رہنا ہے، اگو روٹی سائیں آپ دینی ہے، ساڈی ڈیوٹی ہے جنہ چر جیونے جدے ٹورے ادے ٹردے رہو۔ وہ اسباب بنایا تھا نا، بندے آج ٹر جاتے بندے آج ٹر جاؤ، جدے جدے ٹور دا اسی ٹرے ہاں۔ روٹی ساڈے ٹورے نال نہیں ملنی، یہ وہ دی مرضی ہے، اسی وہ دی ڈیوٹی لائی کردیاں رہنی ہے۔ ساڈی ذمہ داری کی ہے، ٹرے ہیں ذمہ داری کی ہے، ذمہ داری یہ اس دا سیا حلال تے حرام دی سیان رکھی، حلال تے حرام دی سیان رکھی، حلال کمائی حرام نہ کمائی، میں تین ود دیاں گا۔ سیانے بندے ہوئے کہ تن گل دسنا، آج تھے میری ڈیوٹی لگ جائے یا کسی اور بندے دی باپ اگے سالن رکھو، سالن رکھیا ہے ایک بندہ روٹیاں پہ بنڈا ہے، اس روٹیاں ایک کو نہیں دیتی دوجر کو ترائے ساٹھ گیا، ایک نو اس روٹی نہیں پڑھائی دوجر ترائے ساٹھ گیا، تو جن ترائے دیتیاں جوڑی ہے چون سمجھنا چاہیے ہے میں نال والے نک نہیں سو دیتی تے میں سٹن والا میری توڑی ترائے ساٹھ گیا، دا مطلب ہے ایک پراؤن بھی پدائی تے جو ٹھوٹ واج کر لے کہ بھائیا تین کو نہیں دیتی میں تے تین کو نہیں دینی، تو اس بندے تقسیم کرنے والے اس نو ناراض ہونا ہے۔ وہ بھائیا میں سارے نے گوانی ہے، ان تیرے کول ترائے ڈیک گئی ہیں تو دوجے نے بھی دے چھاڑے کی ہو جائے۔ یہ ڈیوٹیاں ہوندیاں نے، انہیاں ڈیوٹیاں لائیاں سنبھال سمجھیا کرو اور یاد رکھیا کرو کہ جو مالک کوئی ڈیوٹی میری جوڑی ہے بڑا رزق سٹیا اس تو کوئی میرے کو ڈیمانڈ بھی باڑی کرتا ہے۔ اگر میری جوڑی ہے چونے رزق دوجیاں نالوں زیادہ سوٹ دیتا ہے تے دا مطلب ہے ہن او کوئی میرے کو ویکھنا چاہندا ہے ہن تو کردا کی۔ عزیزوں اور ساتھیوں، گل سمجھو، پہلی یہ شے لکھی جاندی ہے بندے دے مقدر وچ 4 مہینے اجے ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے کہ اس دا رزق کتنا ہے، پھر لکھیا جاندا ہے اے دے ساں کتنے نے، سانس اندے کتنے نے، اے شے بھی بندہ ودا گھٹا نہیں سکدا۔ میں زندہ رہنا چاہنا زیادہ چر، یہ بندے دے وس دی گل ہے، جو مرضی کھاؤ تے پیو، کھاؤ نہ کھاؤ، جدو مالک لکھیا ہے ادو تساں مر جانا ہے۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجل، انسان دی موت دا وقت آ جائے دنیا دی کوئی طاقت انہوں بچا نہیں سکتی، ٹیکے گوڑیاں دوائیاں آ جڑا ساڈا بیلی فوت ہویا اسی علاج دیاں ریجاں کر چھڑیاں نے، لکھاں روپے لائے، جڑا علاج ممکن سی وہ سارا ایدہ کیتا ہے، دم کیتے نے، علاج کیتا ہے، پھوک مارے نے، جو ہو سکتا ہے سارا کیتا ہے، لیکن بھائیا کوئی موت نال بھی لڑ سکتا ہے، موت نال کوئی بندہ نہیں لڑ سکتا، موت دا علاج کوئی نہیں، موت دا علاج ایک کوئی ہے، جدو آ جائے راضی رضا تے ہو جائے۔
حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا ایک خوبصورت جملہ بولیا. درویش کامل فرماندے نے بھاویں 100 سال رویں وچ دنیا آخر نو تر جانا ایک دن وکھرا وکھرا ہو سی تے اے سارا تانا بانا. میاں صاحب فرماندے نے بلبل باغ چمن دے اندر آلنا رہی بناندی اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد اڑ گئی قرآن دی. بھائی جی زیادہ دولت وچ سکھ کوئی نہ ہوندا یہ ہمیں گل ہی بڑی سہولتاں ہو سکدیاں نے سکھ اللہ دے دیتے ہیں. او ترٹی منجی تے نیندر دے چھڑے تے تاں وی اودی مرضی ہے تے 5 لاکھ دے بیڈ تے سون نہ دے تے تاں وی اودی مرضی ہے. اے نہ سمجھیا کرو بیڈ چنگا ہوئے تے نیندر چنگی ہوندی ہے. اصل مقصد تے نیندر ہے نا نیندر ہوندی عطا ہے اور وہ ادو ہوندی ہے جدو اندروں پرزے صحیح ہون. اے سی لگا ہوئے ہیٹر لگا ہوئے بے شک جو نرم بستر ہوئے تے جے اندروں بندہ صحیح نہ ہوئے تے انہوں دسو سیانے بیٹھے ہو نیندر آؤندی ہے بھائی جی نیندرہ اڑ جاندی ہے. نیندرہ تا ہوندیاں نے باویں ٹوٹی منجی ہوئے تے دون بھی پوری کھچی نہ ہوئے تے جے وہ راضی ہویا ہوئے نا تے بندہ اندروں سوکھا ہوئے بھائی جی انہوں پٹ کے اٹھائی دے انہوں اٹھنا ہوندے ہی نہیں. وہ خالق نو راضی رکھنا لا کام کر پایا. میرے اندر 10 بوریاں کنک پئی ہوئے تو میں روٹی ڈاکٹر ہوڑی ہوئے تو میں کنک نو کی کرنا. بندہ کھاندا ادو ہی جدو وہ چاہتا ہے. میرے کو 100 مجھاں بھی ہون تے میں چاہ بھی دودھ والی نہ پی سکتا ہوں کہ میرا کلسٹرول بد جانا ہے تو پھر مینوں مجھاں دا کی فائدہ ہے. وہ راضی ہوئے تو دودھ بھی تاں ہی پیتے جاندے وہ تے نال کنیکشن پیاریا مضبوط رکھیا کرو انہوں راضی رکھیا کرو وہ دے راضی رکھن والے کام کریا کرو. اسی دنیا تے آزما کے بینے ہیں لیکن مڑ بھی سانو سمجھ نہیں آؤں. یہ اس مالک دے اپنے رنگ نے پیاریا اس ادو لکھ دیتا سی یہ سا کتنے لینے. سکندر اعظم بڑا مشہور بندہ ہے الیگزینڈر دا گریٹ اس نو آندے انگریزی وچ. وہ جدو مرن لگا ہے نا وہ دی اجے چڑھ دی جوانی سی 32 سال کیڑی عمر ہوندی ہے جی. اے پورا اجے ہن جوان ہویا سی ساری دنیا دا بادشاہ سی کنگ آف ورلڈ. ارے بھائی صاحب وہ جدو مرن لگا ہے نا تے وہ دے دنیا دیاں ساریاں حکیمہ طبیبہ ٹل لایا ہے. وہ آندہ سی میں نے اینی کو بولت لے دیو کہ میں یونان جا سکتا کیونکہ یونان دا سینہ تے عراق وچ بیمار ہو گیا بابل شہر وچ کہ میں اتھے جا سکتا. لیکن تاریخ گواہ ہے سکندر نو موت نے اینی مولت بھی نہیں دیتی کہ اتھے جا سکے اتھے ہی فوت ہوئے. عزیزم وہ آندہ سی پھر مرن لگیا میرے ہاتھ باہر کڑ چھڑیا ہے دنیا نو پتہ لگ جائے دنیا دی حیثیت کی ہے. میں بھی مریا تے میرے سارے کچھ ہاتھ ویکھ لین مال اتھے ہی رہ گیا ہے میں کلا جا رہے ہیں. عزیزان من تاں بابے آندے نے شاہ سکندر اس دنیا تے کر کے چلیا شاہی موت آئی کچھ پیش نہ چلی اوڑک ہو
ایڈا سی میں تساں سارے رل کے سمجھنا دنیا بڑی ہے ایڈی ہے کوئی نہ جڈی اسی بنائی چنگی ہے پر ایڈی چنگی کوئی نہیں جڈی اسی بنائی وقت عزیزم رزق بھی اللہ دی عطا ہے تے ساہ بھی رب دے لکھے نے نہ ڈاکٹراں نال ود دن تے نہ گھٹ دن تیسری شے لکھو اس کام کی کرنے تیسری شے عمل لکھیا جاندہ ہے بس اے چیزاں ایسا ایدے دے ٹرنا ہے اس کام کرنا لکھی گئی پھر چوتھی لکھو اس چنگے ہونا ہے کہ ماڑے ہونا ہے یہ چار چیزاں لکھ کے اللہ تعالیٰ بندے دی تاؤنے جودو فٹ کر دینے جدو اجی ہوندی عمر ماں دے رہ میں 4 مہینے ہوندی پھر اللہ فرما دین ہون پیشاں ہو جاؤ میں دے روح پھوکنی پھر فرشتے اپنی ڈیوٹی کر کے ٹر جاندے تے اللہ روح پھوک دینے ناکلو داخل ہوندی ہے تے ناکلو جدو دی مرضی ہونی اس نکل جانے اس تو بعد انسان 5 مہینے اپنی ماں دے رحم وچ گزاردا ہے روح دی موجودگی خالق سب کچھ ان ماں دے پیٹ وچ دیندا ہے ساہ بھی دیندا ہے دھوپ بھی دیندا ہے رزق بھی دیندا ہے واش روم بھی اتھے کی ہر شے اس بندے دیاں ضرورتاں دے اندر پوریاں کرتا ہے تے زندہ رکھ سکتا ہے تے دنیا دستا ہے دنیا والیو جویں میں ماں دے پیٹ وچ روح رکھ کے زندہ رکھ سکنا بغیر روٹی پانی تو ایویں میں توانو قبر وچ بھی بغیر روٹی پانی تو اپنے کو رزق دے کے زندہ رکھ سکنا یہ 4 چیزاں انسان دیاں ادو لکھیاں جا دیا سانو ادھے وچ ذہن چے گل رکھنی چاہیے کہ ساڑھے متعلق خالق نو پتہ ہے سن اس دنیا تے پیدا کر کے آزاد کر دیتا ہے لائے بھائی بندیا ہون عمل چنگے کریں نہ کریں تسی دین دا مزاج ویکھو زور ہوندی ہے تے اذان ہوندی ہے مسجد دا بوہا کھولدا ہے لیکن تکے نال پھاد کے مسیتے نہیں لے آوندا چاہے تو لے آ سکتا ہے واش روم میں جو لے جا سکتا ہے مسیتے نہیں جانا ہوندے اس تے انہوں باہر سی نہیں سمجھ آئی بندہ واش روم میں جاندہ ہے یا نہیں جاندہ نہ چاہے تے مڑ بھی تے جو انجدہ پرزہ اندر فٹ کر دیندہ بجی سے لے مانگ ہوندی اسی باج وقت دے تا بھی کر سکتا یہ قرآن جلہ فرمایا ہے کہ اگر میں چاندہ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ اگر میں چاہتا تو ان سارے نے ایکو ذہن دا پیدا کر دیندہ لیکن میں تو مختلف ذہن بڑھائیں تاکہ تو ان چیک کرا یہ ساڑی ازمائش اور چیکنگ ہے کہ یہ بندہ کی کرنا ہے اس چھوڑ دیتا ہے تو بھائی صاحب بندے دی ذمہ داری ہے بندہ چنگے کام کر کے اپنے مالک کو راضی کرنے والا ذہن بنا دے آج جڑا بھائی فوت ہویا ہے اس اپنی زندگی بڑی سونی گزاری بڑی محبت نال گزاری بڑے پیار نال گزاری اپنے بھائیاں نال ساڑھے نال بڑی محبت پیار دا تعلق رہا ہے آج ٹور نہیں گیا وہ ساڑھے کھوڑ کی گرنٹی ہے باسی پکے ڈیرے لائے نے یہ ساڑھی دنیا نہیں رب دی ہے یہ انہیں بنائی ہے ایسی میں وقتی طور تے آنے میری زمین میرا مال میرے قلعے میری کوٹھی میرا بنگلہ میری کار آج وہ ٹور گیا ہوتی بنگلہ کوٹھی کار چیک بکو ساری کی دے گئی اتھے ہی آپ ٹر گیا اسی بھی اتھے آ رہے چھاڑ کے ٹر جانا ہے ساڑھا کچھ بھی نہیں ساڑھا وہی ہونا ہے جڑا اسی اپنے ہاتھاں نال اپنا عمل کر جانا اے جڑا تسی بنایا ہے نا بھائی پچھلے آندے ختم نال بخشی جانا ہے یہ گل ذہن چو کڈو یہ بھی ذہن چو کڈو بس 2 بار علی کی تھی تو جنت لنگ جانا پر چھاڑا مار کے یہ بھی دیر چو کڈو اسی بہشتی دروازے چپرا لنگ گئے لہذا ہوں جنتی ہو گئے یہ جیاں گلاں نہ کریا کرو میں نہ چیزاں دا قائل ہاں علی کی تیاں ثواب ملے گا بہشتی دروازے چو لنگن دا فائدہ ہوئے گا پر کرتوت بھی تے چھڑیے نا شیخ رشید اور اترائے باری کعبے چلان گیا پھر اس کرتوت نہ چھڑے تے فائدہ کی ہوئے
بھائی جی اپنے کرتوت چھڈو جڑے غلط نے، پھر جڑے مرضی بوئے چوں لنگ جا توبہ کر کے اللہ اس ویلے تیرے تے راضی ہوئے نا، تو اپنے پنڈ دی مسجد دے بوئے چوں لنگ، لیکن وہ کرتوت چھڈنا جنہ تو توبہ کیتی ہے، عادتاں ساریاں وہی کرنیاں نے، بھڑے کام بالکل نہیں چھڈنے تے آکھنا اسی جنتی دروازے چوں لنگ گیا ہن ساڈے ورگا کون؟ میں کہ نہیں غلط ٹر رہے ہیں بھائی، تو غلط ٹر رہے ہیں۔ راستہ وہ ہے جڑا شریعت ہے، جڑا رسول اللہ بیان کیا دین شریعت ہے، حضور شریعت لے کے آئے نے، ایو جڑے گھوسڑے نہ ماریا کرو، توبہ سچی کر کے اپنے پنڈ دی مسجد دے بوئے چوں بھی لنگ جائیے تے اللہ راضی ہو کے جنت دے چھڑ دے، کام نہ کریے تو وہ اتھے ہی رویے، سوئی اتھے ہی رکھیے، تو تسبیح پڑھی جائیے، تو سارے کام 2 نمبر کیتی جائیے، تو پھر کی فائدہ ہویا؟ بھائیو اپنے کام صحیح کر لو، اپنے آپ نو صحیح کر لو، مسجداں خالی نے، بازار ویران نے، کالج بھرے پے نے، مدرسے ہیں بال کوئی نہیں، اور جلے تساں تے اساں مرنا ہے، ساڑھے قبر تے پتر کھلو کے آگے مولوی صاحب پہ مسئلہ کر دیا، پتر جنازہ پڑھائے تو جو پتر نو جنازہ آپ پڑھنا نہ ہوندہ ہوئے تو پڑھائے گا کیویں؟ اے اپنے بچیاں نو قرآن حدیث پڑھایا کرو، اے کم از کم دعا کرن جو کہتے ہو جان پہلے، بندہ مر جائے تو پیچھو چھوڑ فاتحہ تے پڑھ لوے، نہ ساڑھی قبر تے منڈے فزکس پڑھنی ہے کہ بایو پڑھ سی دا، نہ جے ہاتھ پہ آتے قرآن پڑھ سی نا بھائی صاحب تے جو ہوندہ ہویا تے پڑھے گا، اپنے بچیاں نو قرآن اور سنت دی تعلیم دیو۔ اے جی میں ساڑھا ساتھی ٹور گیا ہے، اساں بھی ٹور جانا ہے۔ آخری گل میں کرن لگا ایتھے چپ کر رہے من دے ہے وہ کوئی نہ میں لائی رکھ دے ہو شاہ اور کوئی نہیں مندے نہ مسیطے جاندے نہ نماز پڑھ دے نماز دے شاہ جی لگے رہو کوئی منیا کرو تے مردے سی بھی لگے رہیے تے سانوی سواد آوے بے شکر ہے ساڑھے آنکھیں لگ دے آنکھیں لگ دے کوئی نہیں جاندے تقریر نو لگے ہی رہو ہے بھلے لوگ آؤں نہیں اس اے بین دا کوئی مسئلہ ہوں بھائی صاحب گل سننی ہوں دیئے یہ بھی سیون ماحولے بنا لیا ہے ہاتھ اتاں کرو تے ہاتھ ہٹھاں کرو تے دب کے سبحان اللہ کو گل کو بندہ سندا رہے تے جی میں بے کے بھی سنے گل سنیا کرو کوئی لیٹ کے بھی سن لے تو مقصد گل سننا ہوتا ہے یہ تسی کی ماحول بنا لینو سارے نمیں پاسے ٹور پوندے ہو جا رہا ہوں اصل یہ کہ ساڑھے جڑے معیار نے وہی ان نمیں ہو گئے تقریر دا مقصد صرف یہ رہ گیا ہے بس سبحان اللہ دب کیا نقیب جڑا ہے وہ ساری نقابت وچ ٹیلے سے گلتے دیندہ رہندا ہے ہاتھ اچھے کرو ہے نماز دب سبحان اللہ دب کیا کھوئے بھائیا گل سنا انہوں کو سمجھا ہاتھ اتاں کرا کے کی کرنے سبحان اللہ دب کیا کو دب کیا کو دب کیا سارے بندے سبحان اللہ یہاں دے رہن دین انہوں تو محفل تو پوچھو پوادے چھ بکی سنیا ہے تو آن دین یہی سنیا ہے سبحان اللہ دب کیا کھنی چاہی دی اور سن کوئی نہیں آئی گئی بکی آن تو اسی محفل دا مقصد یا بنا چھڑے محفل دا مقصد موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے لوگان دین دی طرف راغب کرنا ہوتا ہے نا بھئی دین اللہ موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کیس پاس سے میں وہ نندسی بیٹھا با رزق بھی رب دیندہ ہے یہ دے مگر ایڈا نہ بجیا کر موت بھی رب دیندہ ہے دوائیاں وچ کوئی نہ ہے زندگی تے موت یہ اللہ کو موت تے زندگی یہ اپنے رب نو راضی رکھن دی کوشش کرو عمل اچھے کرو اللہ تو آزاد پیدا کیتا ہے تو اڈے کو وہ سے حساب لینا آخری گل یہ دسوں جیڑی تو آنے آخری گل تو آنے دسوں کہ انسان جڑے نا سارے بندے آج کل نے اصیل چوچیاں آ لڑاکے ہر کوئی لڑن نو بڑا تیز غصہ بندیاں باڑا ہو گیا ہے خون تھوڑا ہو گیا چھٹاکی بندیاں خون دیو میں گرم ہو جاندی لڑاکے بھائی وڈیاں بندیاں دی نشانی یہ ہوندی ہے کہ وہ دوجیاں نو معاف کر دے
حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ دے پاک نبی جانے من غور کرتے پئے ہو حضرت یوسف اللہ دے نبی نے تے برا 12 سال حضرت یوسف علیہ السلام اور 12 برا ہے حضرت یعقوب نبی دے تو وہ نبی دے پتر آئے گھرما لے آئے لیکن بھراواں دے دل وچ پیار ویکھ کے نا حضرت یوسف دا والد دی نظر وچ باڑا تے بھراواں دے دل وچ تھوڑی جی حسد آ گیا انہاں کہ دن والد صاحب نو آکھیا بھئی ابا جی اسان یوسف نو دین دے ایسی یہ نظوار کھلائیے تسی ایتھے نو کول ہی رکھی رکھ دیو انہاں فرمایا لے جاؤ لیکن انی اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون لے جاؤ پر میری شک ہے انہوں جو تے بیڑیا نہ کھا جائے انہاں کہا 11 پتر تواڈے کول کھلوتے ہون تے بیڑیے دی مجالے کھا جائے انہاں فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ منصوبہ دا انہاں دا یہ سی کہ انہوں والد تو دور کریے تو قرآن پاک کے چاہتا ہے وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ براما نے حضرت یوسف نو اندھیرے خوبے سوڑ دیتا براما نے جرم کیتا نا خوبے سوڑ دیتا دوجہ دن مالک ابن زہر نے کڑ لیا برا مڑ تو آگے تو نہ کہا بھی یہ ساڑا غلام ہے لیکن جے تو لے جانا چاہنا ہے تو قیمت دے کے ویچ کے لے جا ویچنے ہم ویچیا لے جا اس سے کیا میرے کو پیسے کوئی نہیں کھوٹے سکے ہیں انہاں کیا وہی دے جا قرآن پاک کہتا ہے وَشَرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا براما حضرت یوسف نو کھوٹیاں سکیاں دے بدلے جو ویچ چھڑیا والد تو جدا کیتا مصر دے بازار حضرت یوسف دی قیمت لگی آپ وکے پھر آپ خادم بڑھ کے عزیز مصر دے محل وچ رہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ رہنا پیا جھوٹے الزام سانے پہ جے تو اتنی آزمائشیں چو گزر گئے نا تو اللہ قرآن وچ فرماندے ہیں رب قد آتیتنی من الملک مڑ اللہ نے مصر دی بادشاہی عطا فرمایا آزمائشیں چنان لگی ہے تو بادشاہیاں نہیں دی دیا آزمائشیں سے تیار رویا کرو اللہ نے بادشاہ بنایا اوہ بھائی صاحب سنیا جی براواں کو دانے مک گئے کنک مک گئی انہاں کو لنگر مک گیا جڑے کھوئے سٹ دے ہے میں آندہ انہاں جڑے دوجیاں کھوئے سٹنا چاہندے ہون انہاں دے اکثر دانے مکے راندے کڑمیاں دے دوجیاں دا بھلا سوچیا کرو اللہ تو اٹھے تو بھلا کرے انہاں نے کسے دسیا بجڑا اس ویلے مصر دا بادشاہ ہے نا وہ بڑا کرما والا ہے جڑا او دے کول ٹر جائے اونوں ہی خالی نہیں بھیجدا مایوس نہیں کردا اوناں دے دیندا ہے کوئی نہ کوئی دے کے گھلدا ہے 11 بھرا 10 بھرا آ گئے تے جدوں دربار وچ داخل ہوئے تے حضرت یوسف نے ویندیاں سے آن لیا بے میرے بھرا آ گئے چاہیدا تے نہ بینن جیل وچ دیو کیونکہ انہاں ساڈے نال بڑی زیادتیاں کیتیاں سن باپ تو جدا کیتا نے وطن تو دور کیتا نے انہاں سانو کھوٹیاں سکیاں دے بدلے چ ویچیا میں جیل جانا پیا انہاں مینوں باپ تو جدا کیتا انہاں مینوں کھوئے سٹیا لیکن وہ انہاں نبی آئے انہاں سانو میسج دیتا عزیزاں نے دی وقار حضرت یوسف تخت تو تھلے اترے نے اپنے بھائیاں نو سینے نال لا لے اور فرمایا لا تسریب علیکم اليوم پیراما واج تو آدھے کلوں بدلہ نہیں لینا یوسف تو انو معاف کر چھڑے آئے عزیزہ نے دی وقار اپنے رشتے داراں عزیزہ کلوں بدلہ لینا کمال نہیں بندیاں دنے شاہ جی تو نہیں پتا آج کل رشتے دار بچھو ہوندے ٹھوئے ہوندے میں کہا میں مان لئی نہ انجی ہے ٹھوئے نے پر تو وہ بابے دی گل نہیں سنی بابا دریا دے کنارے ایک ٹھوئا ڈبدا ویکھیا تے بابے اور اس کو باہر کڑیا بچھو اس ڈنگ ماریا تے ہاتھی چو چھوڑ کے پھر پانی جو نہ مڑے اٹھات کر لیا تے درویش ناڑا ہو سکیا بابا جی وہ ڈنگ جو مار دا جی تے چھڑ دیو ڈبن دیو یا فرماندے نہیں یار وہ دی عادت ڈنگ مارنا وہ بیڑی عادت نہیں پیا چھڑ دا سی چنگی کیوں چھڑ دے گی وہ اپنا کردہ رہے سی اپنا کرنا عزیزان دی وقار
جنہاں دی عادت برا کرنا ہے وہ برا کر لین، جنہاں دی عادت اچھا کرنا ہے وہ اچھا کرنا ہے۔ فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے، رب کی دن راضی ہویا ہے۔ سلطان باؤ فرما دینے جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی سیے ہو، جے کوئی کٹھے گاڑا مینے اس نو جی کئیے ہو، قادر دے ہاتھ ڈور ساڑی تے جویں رکھیں جے رہیے ہو۔ میں آتا ہوں نا بندہ ناچیز کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے براواں نال جو سلوک کیتا ہے سن بھی اپنے مسلمان براواں نال اونج دے طرز عمل رکھنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد حنفیہ دو میں مولا علی دے بیٹھے آپس برا سن تو براواں میں لڑائی ہو جاندی ہو گئی۔ جدو تریجا دن آیا تے محمد حنفیہ گھروں ٹر پے کہ میں اپنے برا حسین نو راضی کر زد نہیں بنا لئی دی، راضی پہنا کر لو دی فضیلت سنو۔ جدو گھر دے نیڑے گئے نا امام حسین دے دو تو پیشاں آ گئے تے گھر آ کے خط لکھیا کہ بھائی حسین میں تو راضی کرن آ رہا سا، لیکن میں جدو نیڑے اپنے آتے میں حضور دی حدیث یاد آئی کہ جیڑا اپنے ناراض برانو پہنا منائے وہ جنت چ پہنا جائے گا۔ تے میں تو ان خط پہ لکھنا میں چاہنا تسی میرے گھر آ کے مین مناؤ تاکہ تسی اگے جنت چ جاؤ، میں پیچھے جاواں میں تواڈے تو اگدو جنت جاواں، یہ مین وارا نہیں کھانا۔ اے مسلمانی ہے، اے دین، اے اسلام ہے، انہوں دین سدے نے۔ ایک اس بندے آکھیا ہے جی اسی جی لڑے ہیں جی بولے ہی کدی اج نہ کریا کرو بھلیاں ہو، اج نہ کریا کرو دل بڑا رکھا کرو، معاف کریا کرو۔ کچھ بندے میں پتہ ہے وہ سپ ہوندے نے، انہاں دا کم یہ ہوندا ہے دوجیاں ڈنگ مارنا، پر بڑ جڑے مداری ہوندے نے وہ سپ بھی تے رکھی رکھ دے جوڑے وچ پا کے۔ کچھ بندے سپ ہوندے نے پر بھائیا وہ مڑ بھی جوڑے وچ رکھی دے نے، چنگے ہوندے نے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کدی انہاں بھی وکھا کے تماشا کاری لئی دے بندہ کی سپ بھی کھا کے بھی روٹی کما ہی لئی دے۔ تو ایک کچھ لگ دے میں جاننا سی بھی اسے دنیا جیرانے ہیں وہ سپاں ہوندے جس لئے ہاتھ پہ جائے ڈانگ مارنوں نہیں جاندے، لیکن مڑ بھی انہاں جوڑے جو رکھیا کرو تے دندہ انہاں دیندہ کو نال علاج کیتی رکھی۔ پر رشتہ دار سپاں رنگے بھی اوڑنا تے جوڑے وچ پائی رکھ دے سیانے بندے چنگے ہوندے کہ نہیں کھام آ جائے۔ لڑیا نہ کرو، محبتاً فروغ دیو۔ تھوڑی جی تو زندگی ہے پتہ نہیں کس لئے ساہ نکل جانے پائیا، لڑ کے کی کرنا جو پیار کریا آج ساڑھا بیلی ٹور گیا ہے۔ چنگا سی تے پچھو چنگیاں لفظاں نال یاد پہ کرنے ہیں۔ مرشد فرید فرماندے نے دنیا اتے رکھ فریدہ ایسا بین کھلون، تو ہوئے تے ہسے دنیا تو جاویں تے رون۔ زندگی پائی جی ہونی مر جائیے تو کو پچھو یاد کرے چنگا بچا۔